السلام علیکم۔ کاروان عشق اپنے سفر پر رواں دواں ہے آپ کی محبتوں کے سائے میں۔ جناب سلمان فارسی کی حیات طیبہ پر ایک مکمل روشنی ڈالنے کے بعد آپ کی رائے ہم تک پہنچتی رہی، حوصلے بلند ہوئے، اور اب ہم اس خوبصورت غزل کے جو اصحاب پیغمبر کے نام ہے دوسرے مصرے یعنی جناب ابو ذر غفاری کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ وہ پاک و پاکیزہ ہستی کہ جس کے لیے آپ لوگ ہمیشہ سنا کرتے ہیں کہ آسمان نے سایہ نہیں کیا اور زمین نے بوجھ نہیں اٹھایا ابو ذر سے زیادہ کسی سچے کا۔ ذرا تصور کریں کہ جس کے بارے میں اتنا عظیم فرمان پایا جاتا ہو، اس شخص کی اپنی ذاتی حیثیت کیا ہوگی۔ بغیر کسی تمہید کے آج ہم اس سفر پر نکلتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید صبیح الحسین رضوی صاحب قبلہ کے ساتھ۔ جناب سلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وہی سوال کہ آپ ولادتاً تو مسلمان تھے نہیں، آپ کا یہ سفر عشق کیسے، کہاں اور کب شروع ہوا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ الاعظم حجت ابن الحسن العسکری، ثم صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اللہم صل علی محمد۔ جناب ابو ذر کا اصل نام جو ہے جندب ہے۔ جی، جناب ابو ذر کا نام ابو ذر نہیں ہے، مشہور یہ ہے کہ آپ کے بیٹے تھے جن کا نام ذر تھا، اس لیے آپ کو ابو ذر کہا گیا، یعنی ذر کے والد، ذر کے باپ، اسی لیے آپ کی اہلیہ کو ام ذر کہا جاتا تھا۔ جی، یعنی جناب ابو ذر کی جو بیوی تھیں ان کو ام ذر یعنی ذر کی والدہ۔ جناب ابو ذر کا نام جو ہے وہ جندب ہے اور آپ کے والد کا نام ہے جنادہ۔ غفاری جو ہے ان کے قبیلے کا نام ہے، بہت بڑا قبیلہ تھا، بہت بڑا قبیلہ تھا۔ یہ مکے سے تقریباً 100 کلومیٹر کے اندر ہی کوئی ایک گاؤں تھا اور بہت بڑا مطلب صحرائی علاقہ تھا، وہ قبیلہ یہیں رہتا تھا، اور بھی دوسرے قبیلے رہتے تھے، قبیلے بنی اسلم بھی وہیں نزدیک میں رہتا تھا۔ لہذا آپ کا جو قبیلہ ہے قبیلہ غفار ایک بہت بڑا قبیلہ تھا۔ آپ کی والدہ بھی اسی قبیلے سے تھیں اور آپ کے والد تو تھے ہی، اور آپ کے ہاں پہلے جو یعنی مذہب تھا وہ مکس مذہب تھا، یعنی زیادہ تر تو غفاری قبیلے کے لوگ جو ہے یہ بت پرست تھے، اور اسی میں ایک واقعہ ملتا ہے جناب ابو ذر کا، سبحان یہ خدا کی یگانگیت کے یہ قائل تھے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ یہ دودھ ایک پیالے میں لے کر کے گئے، ایک بت کے سامنے رکھا جس کا نام تھا منات۔ لات و عزا و منات یہ بڑے مشہور نامی، بڑے بزرگ خدا ہیں، یہ بڑے بزرگ نامی گرامی خدا تھے یہ، اس میں سے ایک تھا منات۔ تو منات کے سامنے یہ لے کر کے گئے ایک پیالے میں دودھ، سامنے اس کے رکھ دیا، اور چھپ کے دیکھنے لگے کہ دیکھیں یہ میرا خدا اس دودھ کا کرتا کیا ہے۔ واہ۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ایک لومڑی آئی، لومڑی دودھ پی گئی اور اس کے منہ پر پیشاب کیا اس بت کے اور چلی گئی۔ وہیں سے جناب ابو ذر غفاری کا یعنی رخ بدل گیا، ان کی سوچ بدل گئی۔ سوچ یہ بدلی کہ یار یہ جب اتنا کمزور ہے کہ پی بھی نہیں سکتا ہے، یہ ہماری کیا مدد کرے گا یا دوسروں کی کیا مدد کرے گا۔ اس زمانے میں بھی تھوڑا بہت جناب ابراہیم کا دین حنیف اس کو کہتے ہیں، دین حنفی یعنی حنیف، جناب ابراہیم علیہ السلام کی وہ کچھ لوگ ماننے والے تھے تو وہ ادھر پلٹ گئے، چونکہ وہ توحید پرست تھے لہذا یہ بھی توحید پرست ہو گئے۔ حضور کے اعلان رسالت سے پہلے آپ دین حنیف کی طرف آ گئے تھے، توحید پرست تھے، بلکہ جناب ابو ذر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ یہ کہا کرتے تھے کہ میں تو نماز پڑھتا تھا حضور کے اعلان رسالت کے 3 سال پہلے،
میں نماز پڑھتا تھا. تو لوگوں نے پوچھا کہ کدھر پڑھتے تھے, وہ کدھر پڑھتے تھے نماز؟ تو وہ کہتے تھے جدھر میرا خدا مجھے موڑ دیتا تھا ادھر ہی پڑھتا تھا. مگر یہ کہ یہ موحد یعنی تھے. لہذا جناب ابو ذر غفاری جو ہے یہ فکری اعتبار سے, اسی لیے ان کی عبادت کا بنیادی یعنی سلسلہ جو ہمارے ائمہ علیہ السلام کی ان سے روایتوں سے ملتا ہے, سب سے بڑی عبادت جناب ابو ذر کی تھی تفکر. وہ خدا کے بارے میں غور کرتے تھے, کائنات اور نشانیوں کے سلسلے سے وہ اپنے مالک کو پہچانتے تھے اور اس پر غور کرتے تھے, اور خوف خدا میں بہت رویا کرتے. اور آپ کی جو ولادت ہوئی ہے اس سلسلے میں جو مورخین نے لکھا جو خلاصہ ہے وہ یہ کہ 20 سال پہلے ظہور اسلام سے پہلے, یعنی پیغمبر اسلام کے اعلان رسالت سے 20 سال پہلے جناب ابو ذر غفاری پیدا ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اعلان رسالت کے وقت آپ کی عمر زیادہ سے زیادہ 20 21 22 سال. جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آپ کیسے پہنچے؟ کیا چیزیں آپ نے دیکھی جس کی وجہ سے آپ وہاں پہنچ گئے؟ ابو بصیر نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت نقل کی ہے کہ آپ اپنے وطن یعنی مر, ان کے وطن کا نام مر تھا, اور وہاں پہ قریب میں ایک درہ تھا, وہیں لے جا کر کے اپنے یہ جانوروں کو ہی چراتے تھے. امام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابو ذر نے دیکھا کہ کوئی ایک بھیڑیا اس نے حملہ کیا ان کے جانوروں پر, تو یہ فوراً دوڑ پڑے اور اس بھیڑیے کو دوڑا لیا انہوں نے. پھر کچھ دیر کے بعد اس بھیڑیے نے دوسری سمت سے حملہ کر دیا, پھر انہوں نے دوڑایا اور یہ کہا کہ تجھ سے بدتر میں نے کوئی بھیڑیا نہیں دیکھا, تجھ سے جو ہے بدتر میں نے کوئی بھیڑیا نہیں دیکھا, کہ مطلب ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. ایک طرف سے بھگاؤ تو دوسری طرف سے بڑا بے حیا جانور ہے تو. تو امام فرماتے ہیں کہ وہ بحکم خدا بولا, میں بے حیا بے غیرت نہیں ہوں, مجھ سے بڑے بے حیا اور بے غیرت تو مکے کے لوگ ہیں کہ جن کے سامنے آسمانی باتیں کرتا ہے نبی, ان کو اصول زندگی بتاتا ہے, اصول حیات بتاتا ہے, ان کو اچھی باتیں بتاتا اور سکھاتا ہے, اور وہ لوگ نہ تنہا یہ کہ اس کو مانتے نہیں ہیں بلکہ اس کو گالیاں بھی دیتے ہیں, پتھر بھی برساتے ہیں, اس کے جو ہے خلاف کھڑے ہیں. تو جناب ابو ذر غفاری چونکہ یہ دین حنیف یعنی دین ابراہیم پر تو تھے ہی, تو ظاہر سی بات ہے کچھ تو انہوں نے سنا ہوگا کہ کوئی آخری نبی آنے والا ہے. لہذا جناب ابو ذر غفاری نے اپنے بھائی اونیس, ان کا نام تھا اونیس, ان کو بھیجا کہ جاؤ مکے اور جا کر کے پتہ لگا کے آؤ کوئی نبی آیا ہے جو اعلان کر رہا ہے اسلام کا, دیکھو کیا بات ہے. وہ جب پلٹ کر کے آئے, چونکہ بہت زیادہ دور تو رہتے نہیں تھے, وہ گئے اور دیکھا بھالا, اور جب پلٹ کے آئے تو انہوں نے جو کچھ بتایا تو ابو ذر مطمئن نہیں ہوئے. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر ابو ذر خود مکے گئے, اور جانے کے بعد جب یہ مکے میں داخل ہوئے تو یہ مسجد الحرام میں چونکہ تھک گئے تھے تو انہوں نے سوچا کہ لاؤ پانی پی لیں. جیسے ہی انہوں نے اپنا برتن ڈالا ہے یعنی رسی میں باندھ کر کے زمزم کے کنویں میں, اور جو نکالا تو وہ پانی کی جگہ دودھ تھا. تو انہوں نے کہا ارے واہ, اس کا مطلب یہ کہ بھیڑیے کی بات کچھ صحیح لگ رہی ہے, یعنی کوئی صاحب اعجاز آیا ہے. تو انہوں نے پیا, پینے کے بعد چونکہ تھکے ہوئے تھے تو یعنی امام فرماتے ہیں کہ ابو ذر مسجد الحرام میں ایک طرف بیٹھ گئے, خانہ کعبہ کے پاس ایک طرف بیٹھ گئے. وہاں قریب میں سب بیٹھے ہوئے تھے, وہاں کے جتنے وہ تھے بے غیرت یہ کفار و مشرکین قریش وغیرہ کے, سب وہاں بیٹھے ہوئے اور جناب پیغمبر اسلام کو گالیاں دے رہے تھے, یہ سن رہے تھے. دیکھا کیا کہ کچھ دیر کے بعد جناب ابو طالب علیہ السلام سید بطحہ چلے آ رہے ہیں. جیسے ہی ان کے اس شجاعانہ اور پروقار چہرے پر ان قریش کی نظر پڑی, سب کی زبانیں بند ہو گئیں, سب گنگ ہو گئے. جناب ابو طالب علیہ السلام بیٹھے, ان لوگوں نے کچھ باتیں کی پیغمبر کے سلسلے میں, جناب ابو طالب علیہ السلام نے جواب دیا, اور یہاں تک کہ پھر جناب ابو طالب علیہ السلام اٹھے اور جانے لگے تو ابو ذر ان کے پیچھے ہو لیے. جیسے ایک گلی میں پہنچے تو جناب ابو طالب علیہ السلام پلٹے اور کہا کہ عرب تو مجھ سے کیا چاہتا ہے, کیوں میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے؟ کہا تمہارے درمیان جو نبی مبعوث ہوا ہے میں اس پر ایمان لانا چاہتا ہوں. تو ایسے تو جناب ابو طالب علیہ السلام ڈائریکٹ بھیج نہیں سکتے,
اس لیے کہ دشمنی کا پورا بازار گرم تھا. جی جی. لہذا جناب ابو طالب علیہ السلام نے کہا کل اسی وقت یہیں ملنا، یہیں مسجد الحرام میں. پھر جب جناب ابو طالب علیہ السلام اٹھ کے جانے لگے تو جناب ابو ذر پیچھے پیچھے. تو جناب ابو طالب علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں آ رہے ہیں؟ کہا کل ہمارا آپ کا وعدہ تھا کہ آپ جو ہے میں ایمان لانا چاہتا ہوں. تو جناب ابو طالب علیہ السلام انہیں لے کر کے جناب حمزہ کے پاس گئے. اس لیے کہ جناب حمزہ علیہ السلام ایسا لگتا ہے، میں نے پڑھا تو نہیں ہے مگر ایسا لگتا ہے کہ جناب حمزہ ایک قیافت شناس انسان رہے ہوں گے، جو انسان کی باتوں سے، چہرے سے، اس کی باڈی لینگویج سے یہ سمجھ سکیں یہ دشمن کے یعنی دشمن دوست کے بھیس میں آیا ہے یا واقعی یہ دوست ہے اور یہ ایمان لانا چاہتا ہے. اور دوسرا یہ کہ سیکیورٹی زون، سیکریٹری زون. جی جی. جناب حمزہ بہرحال ایک دلیر اور شجاع بہادر انسان تھے، اللہ ان پر رحمت نازل کرے. کہ جناب حمزہ علیہ السلام سکون رسالت کا ذریعہ تھے. کیا کہنا ہے، سبحان اللہ. تو جناب حمزہ علیہ السلام نے ان سے جناب ابو ذر سے کہا کہ کیا تم خدا کی وحدانیت مانتے ہو؟ کہا بالکل. لا الہ الا اللہ. کہا حضور کی رسالت پر ایمان رکھتے ہو؟ کہا بالکل. محمد الرسول اللہ. تو جناب حمزہ نے ان کو بھیجا لے کر کے آئے اپنے ساتھ جناب جعفر کے پاس. جناب جعفر بھی جناب ابو طالب علیہ السلام کے بیٹے ہیں. حمزہ بھائی ہیں اور جعفر بیٹے ہیں. جناب جعفر کے پاس لے کر کے آئے. تو جناب جعفر رضوان اللہ تعالی علیہ نے بھی وہی سوال کیا تو انہوں نے پھر وہاں پر گواہی دی. تو جناب جعفر ان کو لے کر کے آئے مولا کائنات کے پاس، باب مدینۃ العلم. آخری سیکیورٹی چیک. آخری سیکیورٹی چیک ہوگی جو زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہے. کیا کہنا ہے، سبحان اللہ. تو جناب ابو طالب علیہ السلام، جناب مولا کائنات علیہ السلام نے بھی ان سے وہی سوالات کیے. جب انہوں نے جواب دیا تو یہ لے کر کے گئے پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس. اور جناب پیغمبر اسلام نے دیکھا جناب ابو ذر غفاری کو. تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تم کو مجھ سے کیا کام ہے؟ کہا آپ کے درمیان جو نبی مبعوث ہوا ہے میں اس پر ایمان لانا چاہتا ہوں، لہذا ملاقات کرنا چاہتا ہوں. پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ تم کیا وحدانیت کی گواہی دیتے ہو؟ کہا ہاں. کہا تم کیا رسالت کی گواہی دیتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں. پیغمبر اسلام نے فرمایا میں ہوں. اللہم صلی علی محمد. آپ مجھے جو حکم دیں، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، میں آپ کا بندہ، میں آپ کا مطیع، میں آپ کا اطاعت گزار، آپ جو کہیے گا میں بالکل آپ کے حکم پر حاضر ہوں. جناب ابو ذر نے کہا. جناب ابو ذر نے کہا. تو پیغمبر اسلام نے پہلی بات تو یہ کہی کہ تمہارے علاقے میں کہیں ان کے چچا زاد بھائی رہتے تھے. کہ تمہارا ایک چچا زاد بھائی رہتا تھا تمہارے علاقے میں، اس کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کے آگے پیچھے کوئی ہے نہیں، نہ بیوی نہ بچے، ساری میراث تمہاری ہے. جاؤ جا کے وہ میراث لو، لے کر کے اپنے گھر جاؤ اور آرام کی زندگی بسر کرو، اور تم اپنے قبیلے میں اسلام کی دعوت دو. اللہ اکبر. تو جب جناب ابو ذر غفاری وہاں پر پہنچے تو یقیناً ان کا وہ چچا زاد بھائی کا انتقال ہو چکا تھا. اس کو دفن کرنے کے بعد جو وراثت تھی وہ لے کر کے بہت اچھی خاصی ان کو جو ہے جانور اور پیسے وغیرہ مل گئے. لے کر کے اپنے گھر آئے. جب اپنے گھر آئے تو انہوں نے اپنے والدین سے ذکر کیا. والدین فوراً مسلمان ہو گئے. والدین اور بہت بڑا قبیلہ غفار، یہ قبیلہ غفار بہت بڑا قبیلہ تھا. یہ ہجرت پیغمبر اسلام سے پہلے یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مدینے کی طرف ہجرت کی ہے، مدینے کی طرف ہجرت سے پہلے آدھا یہ قبیلہ مسلمان ہو چکا تھا جناب ابو ذر غفاری کی خدمت کی بنیاد پر. کیا کہنا ہے، واہ واہ. جناب ابو طالب علیہ السلام سے ان کا ملنا، جناب ابو طالب علیہ السلام سے ان کا ملنا اور جناب ابو طالب کا جناب حمزہ و جعفر و امیر المومنین کے راستوں سے لے کر کے پیغمبر تک پہنچنا یہ بتا رہا ہے کہ جناب ابو ذر غفاری اتنے راستوں میں پہچانے جا چکے ہیں کہ اندر ہیرا ہے یا ہیرا نہیں. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. یہ جو آپ کا اسلام میں داخلہ ہوتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں، یہ مکے میں ہوتا ہے. جی. تو اس کا کچھ معلوم ہے کس زمانے میں، یعنی رسول اللہ کے مبعوث برسالت ہونے کے کتنے دنوں کے بعد کچھ ہے خبر؟ 3 سال بعد میں آپ مدینہ تشریف لائے. یہ جی بعد میں یہ مدینہ تشریف لائے، اور مگر یہ کہ یہ حضور کے ساتھ مدینے نہیں آئے. تو اب سوال یہ ہے کہ آتے ساتھی جسے کہتے ہیں کہ شروعاتی ہوئی ہے مصیبتوں سے. جنگ بدر سب سے پہلی جنگ، تو اس میں تھے آپ؟
جناب ابو ذر غفاری جنگ بدر میں بھی نہیں تھے، مطلب بعد میں کسی جنگ میں جنگ آپ کی احد شرکت میں بھی رہی ہے؟ نہیں تھے، جنگ خندق کے بعد آپ مدینہ ہجرت کر کے آئے ہیں۔ تو جب آپ جو ہیں مدینہ ہجرت کر کے آئے ہیں جنگ خندق کے بعد، اسی لیے جنگ بدر و احد اور خندق میں آپ کا ذکر نہیں ملتا ہے۔ اور جناب ابو ذر غفاری جب وہاں مدینہ آئے ہیں تو آدھا قبیلہ پہلے مسلمان ہو چکا تھا، پھر آدھا قبیلہ آپ کے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے بعد ہو گیا مسلمان۔ اور ابو ذر غفاری کو دیکھتے ہوئے، ان کے قبیلے کو دیکھتے ہوئے، قبیلہ بنی اسلم بھی ایک بہت بڑا قبیلہ تھا، اس قبیلے جناب ابو ذر کے قبیلے کو دیکھ کر کے ان پر جو ہے حقانیت پیغمبر کی واضح ہوئی، تو وہ بھی مدینے آئے اور آ کر کے پیغمبر کے ہاتھوں میں انہوں نے بیعت کی، وہ بھی مسلمان ہوئے۔ مطلب یعنی کہ یہ- تمام خدمات جناب ابو ذر غفاری کے، یعنی لشکر اسلام بڑھ رہا ہے، لشکر اسلام بڑھ رہا ہے۔ تو آپ کی جنگی خدمات بظاہر ویسے نہیں ملتی ہے کوئی؟ نہیں ویسے تو نہیں ملتی، مگر فتح یعنی مکہ میں جناب ابو ذر غفاری تھے۔ فتح مکہ میں قبیلہ غفار کا پرچم آپ کے ہاتھوں میں تھا، جنگ حنین میں جناب ابو ذر غفاری تھے، بلکہ وہاں مشاور بھی آپ تھے اور آپ جو ہے پرچم دار بھی تھے اپنے قبیلے کے، یہ منی جنگ حنین میں بھی اور آپ کے فتح مکہ میں۔ اب سوال یہ بہت اہم سوال ہے کہ جناب ابو ذر غفاری اسلام کے ایمان کے اس درجے پر فائز ہیں کہ جہاں پہ آپ کے آگے صرف جناب سلمان فارسی نظر آتے ہیں۔ اتنا بڑا کراؤن یا اتنا بڑا اعزاز کس بیسس پر آپ کو ملا، کون سی چیز دیکھ کر؟ دیکھیے جناب ابو ذر کے سلسلے میں ایک سب سے بڑی اور بنیادی چیز یہ تھی کہ ابو ذر حق کو پہچاننے کے بعد وہ گردن تو کٹا سکتے تھے مگر تقیہ نہیں کر سکتے تھے۔ او اللہ اکبر۔ جناب ابو ذر کے سلسلے میں یہ ہے کہ آپ کو جب منع کیا گیا حدیثوں کو نقل کرنے کے لیے تو آپ نے فرمایا تھا کہ تلوار کی دھار میرے ان ہونٹوں پر رکھ دیا جائے تو میں کٹنا برداشت کر لوں گا مگر حضور کی حدیث نقل کرنا نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ اکبر۔ یعنی مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے جو 4 بنیادی شیعہ کہے جاتے ہیں ارکان اربعہ، جناب سلمان کے بعد دوسرے جناب ابو ذر غفاری ہیں۔ یہ رسول اللہ کی ایک بڑی قیمتی حدیث ہے جو عام طور سے لوگوں کے ذہنوں کو تھوڑا جھنجھوڑتی بھی ہے کہ ابو ذر سے زیادہ سچا نہ آسمان نے اس کا سایہ کیا اور نہ زمین نے اس کا بوجھ اٹھایا۔ تو اہل بیت علیہ السلام، یا یوں کہا جائے کہ جو تطہیر کے سائے میں رہے ہوں، کیا وہ بھی اس میں شامل ہیں؟ دیکھیے ایک بات بتائیں آپ کو، اس میں یہ بات غور کر لینا چاہیے اور بالکل سمجھ لینا چاہیے کہ منطق ایک سبجیکٹ ہے، جی اور دنیا کا ہر انسان ولو منطق کی لفظیں جانے یا نہ جانے مگر منطق جانتا ہے۔ جی لہذا اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ علماء منطق یہ کہتے ہیں اس بات شے ما ادائے نفی نہیں ہوتا ہے، یعنی اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، اگر آدمی کہے کہ قرآن خوبصورت ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اوریجنل توریت بدصورت ہے۔ بیٹا بھی بیٹھا ہو بیٹی بھی بیٹھی ہو، اور باپ جو ہے پیار میں کہے میری بیٹی مجھے بہت محبوب ہے، کیا مطلب بیٹا بہت محبوب نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ نہیں، میں نے تو چاند کے اس میں ایک چیز آ رہی ہے بیچ میں کہ اہل بیت علیہ السلام جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت ظاہر ہے کہ صادق ہیں، ان سے بڑے صدیق ہیں ہی نہیں کوئی کائنات میں۔ ابو ذر کو اتنا بڑا اعزاز دینے کا مطلب یہ لگتا ہے کہ اسی لیول پر آ گئے ہیں کیا؟ نہیں، دیکھیے پیغمبر کہہ رہے ہیں، پیغمبر یعنی صحابیوں کی دنیا میں، مومنین کی دنیا میں، نہ یہ کہ عصمت کی دنیا سے پیغمبر کہہ رہے ہیں۔ عصمت بہرحال ہر ایک سے افضل ہے، پیغمبر یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یعنی عصمت کی دنیا میں، پیغمبر کہہ رہے ہیں میرے صحابیوں کی دنیا میں، مجھ پر ایمان لانے والوں کی دنیا میں۔ بالکل اسی طریقے سے ہے جیسے ماہ مبارک رمضان کو فضیلت حاصل ہے تمام ماہ حرام اور محترم مہینوں پر، اور ماہ رمضان المبارک میں سب سے زیادہ اہمیت حاصل کسے ہے؟ وہ لیلۃ القدر کو حاصل ہے۔ اسی طریقے سے روایت ملتی ہے کہ غدیر کا دن لیلۃ القدر سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ قرآن مجید کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض،
ہم نے رسولوں میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، لہذا جو انبیاء کی فضیلت ہے، جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت ہے، جو معصومین کی فضیلت ہے، یہ سب سے برتر ہے۔ اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو ابو ذر سے کوئی سچا نہیں ہے۔ جناب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب کے درمیان بیٹھے ہوئے امام حسن امام حسین علیہ السلام کے فضائل بیان کر رہے تھے، اور اسی میں آپ نے وہ حدیث ارشاد فرمائی الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ اللہ اکبر۔ تو کسی ایک صاحب نے پوچھا کہ یا رسول اللہ تو پھر علی، یہ دونوں اتنے فضیلت والے ہیں تو پھر علی؟ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا ابوہما افضل منہما، اللہ اکبر۔ بہرحال ان دونوں کے والد ان دونوں کے والد ہیں، افضل منہما، وہ ان دونوں سے بھی افضل ہیں۔ لہذا وہ صداقت کی دنیا میں کبھی بھی آپ مثال اہل بیت علیہ السلام سے نہیں دے سکتے، البتہ ان کی صداقت کے لیے اہل بیت علیہ السلام کی زبان کو دلیل بنا سکتے ہیں۔ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج کا آخری سوال، دنیا کی محبت اس سلسلے میں جو عوام الناس ہیں، یعنی ہم جیسے جو لوگ ہیں، ان کا نظریہ کچھ اور ہے اور جناب ابو ذر کا نظریہ کچھ اور ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس نظریے کو بیان کریں جو اس دنیا کے لیے جناب ابو ذر نظریہ رکھتے ہیں۔ دیکھیے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت ہے جناب ابو ذر غفاری کے سلسلے میں۔ ہم بہرحال دو تین چیزیں وہ ہیں جو ہم لوگ کوئی بھی پسند نہیں کرتا ہے۔ ہم لوگ موت پسند نہیں کرتے، ہم لوگ فقیری و محتاجگی پسند نہیں کرتے۔ آج کل دیکھیے جو اس منحوس وبا سے جو پریشانیاں آئی ہیں انسانوں پر، بالخصوص ہمارے مومنین پر، کتنوں کی روزگار چھوٹ گئے، کتنے بے روزگار ہو گئے۔ ظاہر بات ہر آدمی ڈر رہا ہے، جو کما رہا ہے وہ بھی ڈر رہا ہے، جو ملازمت کر رہا ہے وہ بھی ڈر رہا ہے، جو بزنس کر رہا ہے وہ بھی ڈر رہا ہے، ہر آدمی ڈر رہا ہے کائے سے، اپنے کل کی، اپنی محتاجی فیوچر نہ ہو میں جائے کہیں۔ یہ تمام مسائل، یعنی فقیری کو کوئی پسند نہیں کرتا ہے۔ تین چیزیں وہ ہیں، یعنی موت کو کوئی نہیں پسند کرتا، ہم آپ کوئی نہیں پسند کرتے، اور فقیری کو دنیا کا کوئی انسان نہیں پسند کرتا، اسی طرح بلاؤں کو کوئی پسند نہیں کرتا۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ دنیا جن چیزوں سے نفرت کرتی ہے وہی چیزیں مجھے پسند ہیں۔ کیا کہنا ہے، اللہ اکبر۔ تو کہا گیا کیا؟ کہ دنیا موت کو ناپسند کرتی، میں موت کو پسند کرتا ہوں۔ دنیا فقیری کو ناپسند کرتی، میں فقیری کو پسند کرتا ہوں۔ دنیا بلاؤں کو ناپسند کرتی، میں بلاؤں اور مشکلوں کو پسند کرتا ہوں۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے جناب ابو ذر غفاری کے اس بیان کی وضاحت کی ہے، اس بیان کی وضاحت کی ہے کہ ابو ذر جیسا، اس لیے کہ میں نے بتایا جناب ابو ذر کی سب سے بڑی عبادت جو ائمہ نے بتایا ہے وہ تفکر فی اللہ، اللہ کے بارے میں زیادہ سوچتے تھے، اور قرآن مجید بھی یہ کہہ رہا ہے۔ قرآن مجید نے جگہ جگہ غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ ہمارا مذہب اور مسلک اہل بیت مسلک فکر ہے، بس یہ ہے کہ ہر فکر پر مضبوط دلیل ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ ہمارا یہ کہنا ہے، ہمارا یہ سمجھنا ہے۔ ہمارے کہنے اور سمجھنے پر قرآن اور اہل بیت کیا کہتے ہیں، اگر یہ دلیل نہیں ہے تو ہماری فکر بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور اہل فکر کی ہر عبادت کا ثواب پروردگار عالم بہت بڑھا دیتا ہے، بہت زیادہ۔ یعنی آدمی 1000 نماز پڑھے اللہ کے بارے میں، اگر وہ یعنی تھوڑی دیر اگر فکر کرتا ہے تو اس کی 1000 رکعت نماز سے بہتر اس کی ہے۔ بے شک۔ ابو ذر کہنا چاہتے ہیں اللہ کی معصیت اور اللہ کے گناہوں میں، اس کے حکم کی نافرمانی میں زندگی ملنے سے بہتر ہے وہ موت جو خدا کو غضبناک نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ گناہوں میں مبتلا رہنے والی زندگی سے بہتر ہے وہ موت جو ہمیں گناہوں سے بچا لے۔ محفوظ رکھے۔ اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ موت مجھے پسند ہے، یعنی وہ دن کہ میں اللہ کی نافرمانی کروں، اس نافرمانی کی زندگی سے بہتر اللہ مجھے موت دے دے۔ فقیری، وہ امیری جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو کچل ڈالے، جو انسان کو متکبر بنا دے، جو انسان کو ظالم بنا دے، جو انسان کو مغرور بنا دے، ابو ذر کہنا یہی چاہتے ہیں اس دولت سے کہیں زیادہ بہتر میری وہ فقیری ہے جس میں تواضع ہے، خضوع ہے، خدا کی فکر ہے اور اپنے اللہ کی عبادت ہے۔ واہ 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 واہ۔
بلاؤں اور مشکلوں کے سلسلے میں دنیا بلاؤں اور مصیبتوں سے کو پسند نہیں کرتی. امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں ابو ذر پسند کرتے تھے، اس لیے کہ وہ آسانی، وہ آرام، وہ سکون جس میں ہم خدا کو بھول جائیں. ہماری مطلب ناموس اپنی دولت کی نمائش میں اپنے جسم کی نمائش کرنے لگے ہیں. ہمارے پاس قیمتی گاڑیاں ہیں، ہمارے پاس اے سی لگا ہوا ہے، ہمارے پاس نوکر چاکر ہیں، لہذا ہم ان اپنی آسانیوں میں اپنے خدا کو بھولے ہوئے ہیں. ابو ذر کہتے ہیں ان آسانیوں سے بہتر وہ بلا ہے جو مجھے میرے خدا کو یاد دلائے. اللہ اکبر. بہت ہی خوبصورت جملوں کے ساتھ آج کے پروگرام کو ہم اختتام پہ لاتے ہیں. انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا. بس ایک جملے کے ساتھ اپنے نوجوانوں سے کہ معصوم کی حدیث ہے کہ نعمتوں کے اضافے پر یا نعمتوں کے چھن جانے پر نہ وہاں غرور کرو نہ یہاں اللہ کے منکر ہو جاؤ، چونکہ دونوں میں امتحان پوشیدہ ہے، اور اس شخص کا امتحان ہونے کا زیادہ امکان ہے جس کے پاس زیادہ چیزیں ہوں. جس کے پاس کوئی چیز کم ہو یا نہ ہو، اللہ کی عدالت اجازت نہیں دیتی کہ اس سلسلے میں اس کا امتحان لے. ناظرین، آج ہم اپنی محفل کو یہیں روکتے ہیں اور یہ پروگرام ہم اگلی نشست تک کے لیے ملتوی کرتے ہیں. خدا حافظ و ناصر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.